ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہے آپ سوال کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام میں حمد اور نعت بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں، ایک حمد پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمد باری تعالیٰ کے 2-3 بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، ہٹتی ہی نہیں جس پر سے نظر، کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، ہٹتی ہی نہیں جس پر سے نظر، سمٹے ہو جہاں جبریل کے پر، سمٹے ہو جہاں جبریل کے پر، کہتے ہیں فرشتے بھی آ کر، سبحان اللہ، لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ انسان و ملائک کہتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جس حال میں ہو وہ کہتے ہیں، لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، جب دے گی خوشی آنکھوں
کی نامی آئے گا زباں پر طیب کی کیا بات، سبحان اللہ، لہجہ بہت پیارا شعر۔ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ 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 ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب طیب پاشا قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور اب پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ راحیل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے تمام شرکاء اور منتظمین کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین۔ اور ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچایا۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، ہمارے ساتھ تراویحیں جنہوں نے ادا کی تھیں، وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو روزے تک پہنچایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے جو ہے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضرات گرامی، رمضان تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کی مقصدیت پر عمل کریں۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں پہنچ جاتے ہیں مگر رمضان تک نہیں پہنچتے، جی، کیونکہ رمضان کے مہینے تک وہ پہنچنا یہ ایک عمل ہے کیلنڈر کا، مگر رمضان تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاص نیت ہو، ہمارے پاس صدق قول ہو، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق رمضان گزارنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو اور اس کی ہمارے اندر تیاری ہو، تب ہم رمضان میں پہنچتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں پہنچنا اور ہے اور رمضان میں پہنچنا اور ہے۔ بہت ہی برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ٹریننگ کے لیے خاص کیا ہے۔ اور یہ ٹریننگ ہے، صبر کی ٹریننگ ہے، ضبط کی ٹریننگ ہے، ایمان کی ٹریننگ ہے، عمل کی ٹریننگ ہے، اخلاص کی ٹریننگ ہے۔ اور یہ 30 مہینے کی ایک ٹریننگ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ہمارا جسم، ہمارا معدہ، ہمارا یہ بدن جو ہے وہ پوری طرح سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری روح بھی جو ہے طیب و طاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے تمام دنیاوی اور مادی کثافتیں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد نہ صرف ہمارا معدہ پاک ہوتا ہے بلکہ ہماری روح پاک ہوتی ہے، ہماری سوچ طاہر ہوتی ہے، ہماری تفکیر اور ہماری تھنکنگ جو ہے وہ پیور ہوتی ہے، پاک اور صاف ہوتی ہے۔ لہذا روزہ جو ہے اس کی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، برائی سے ڈھال ہے، بدی سے ڈھال ہے، بد فکری سے ڈھال ہے، بری سوچ سے ڈھال ہے، برے عمل سے روکنے اور بچانے والی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان کے، بنی آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ حضرات مشاہدین کرام، تصور کیجئے کہ روزے اور رمضان کے فضائل کی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جزا خود دینے کے لیے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز اللہ کی ہے، حج اللہ کی ہے، زکوٰۃ اللہ کی ہے، ہماری تمام ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہماری زندگی، نماز، روزے، قربانی سب اللہ کے لیے ہیں۔ مگر روزے کی شان یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ ہاں اصلاً سب اللہ کے لیے ہیں مگر روزے کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو سوچئے اگر مالک کون و مکان جو ہے کسی چیز کی جزا دینے پر آ جائے تو وہ کتنی جزائیں دے سکتا ہے۔ اس کی عنایت کی حد و حساب نہیں ہے، اس کی رحمتوں کا کوئی حد اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لہٰذا
روزے کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیں نفس کی ٹریننگ کے لیے، نفس کی طہارت کے لیے ہم کو روزے جیسی ٹریننگ سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد ہماری مدد کے لیے اس نے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا تاکہ ہمارے بندے کو شیطان کے وسوسوں سے نجات مل جائے، شیطان کی جو ہے دخل اندازی سے بندے کو نجات مل جائے، اور ہمارا بندہ جو ہے وہ اپنی رغبت کے ساتھ جو ہے اس ٹریننگ کو پورا کر سکے، اور سال بھر جو ہے بدن میں جمع ہونے والی کثافتیں اور روح میں اکٹھا ہونے والی کثافتوں کو اس 30 دن کی ٹریننگ کے پروگرام میں وہ پاک و صاف کر لے. لہٰذا احادیث میں روزے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا. ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه. حضرات مشاہدین کرام ترجمہ سماعت فرمائیے، غور سے سماعت فرمائیے، روزے کی عظمت کا احساس کیجیے، رمضان کی فضیلتوں کا ادراک کیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، اس لیے کہ ایمان تو شرط ہے. جب روزے کا حکم آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. تو ایمان تو ضروری ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اس نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے روزہ رکھا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جیسا حق ہے ویسے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں عرشیہ بات کر رہی ہوں غازی پور سے. جی عرشیہ صاحب سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی جو رحمت مغفرت نجات یہ 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے. جی اور کسی نے یہ کسی آدمی نے یہ بھی کہا ہے، عالمہ صاحبہ نے کہ مطلب یہ پورا کا پورا مہینہ ہی مطلب رحمت ہے، مغفرت وہ تو ہے پر یہ 3 اشروں میں بانٹا تو گیا ہے نا. جی تو سوال آپ کیا ہے؟ ہاں تو کیا پورا یہ مہینہ جو ہے یہ رحمت مغفرت ہے تو کیا یہ پورا مہینہ ہی صرف ہے 3 اشروں میں نہیں بانٹا گیا ہے؟ اس کو میرا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاکر بات کر رہا ہوں عثمان آباد مہاراشٹر. جی شاکر صاحب سوال پوچھیے. مولانا سے میرا یہ سوال ہے روزے کے کیا فائدے ہیں، اور ہمارے نعت خواں صاحب سے گزارش ہے کہ حضور کی شان میں ایک نعت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاکر صاحب عثمان آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب یہ عرشیہ صاحبہ نے جو سوال کیا ہے غازی پور سے، اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بنیادی طور پر یہ بے حد عمدہ سوال ہے، چونکہ اللہ کی رحمت تو صرف رمضان میں نہیں ہے، جی بلکہ بندہ اللہ کی رحمت کا ہر لمحہ محتاج ہے. بغیر اللہ کی رحمت کے ہم ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے. بے شک. ہماری پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو آکسیجن مل رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ بادل ہمارے گھروں پر جو ہے وہ پانی برسا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے. تو اللہ کی رحمت تو سال بھر رہتی ہے اور پورے رمضان بھر رہتی ہے. مگر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اولہ رحمہ، رمضان کے 3 حصے ہیں. پہلا 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا ہے. پہلا رحمت کا یعنی گویا عام رحمت تو پورے رمضان میں رہتی ہے بلکہ پورے سال رہتی ہے، مگر یہ خصوصی رحمت کا عشرہ ہے جہاں پر خصوصی طور پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اضافی رحمتوں کی عنایت ہوتی ہے، غیر معمولی رحمتوں کا یہ عشرہ ہے. وہ اوسطہ مغفرہ، اور یہ دوسرا عشرہ جو ہے 10 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے جب رحمت کے عشرے میں ہم گزاریں گے، ہم عبادتیں کریں گے، نیک عمل کریں گے، اچھائیاں کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سب کو خیرات دیں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، حسن عشیرت سے سوسائٹی میں رہیں گے، اچھے سلوک اور اچھے جو ہے وہ ڈیلنگ کے ساتھ رہیں گے، تو یہ رحمت جو ہے اگلے 10 دن میں ہمارے لیے مغفرت کا موجب ہو جائے گا. تو اگلا جو ہے وہ اگر پہلا ایمان اور احتساب کے ساتھ پہلا عشرہ
گزارتا ہے روزے دار تو رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ جب گزارتا ہے تو وہ مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا عشرہ جو ہے ایمان اور احتساب کے گزارتا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ پورا رمضان رحمت نہیں ہے، پورا رمضان رحمت ہے، مگر یہ خصوصی رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسرا جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ روزے کے فوائد، جی ہاں عزیزان گرامی، سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہم جب رکھتے ہیں تو یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے اخلاص کی دلیل ہے۔ جب ہم کمرے کی تنہائی میں، جب ہم اپنے اکیلے پن میں بھی جو ہے اللہ کی اطاعت میں ہم روزے سے رہتے ہیں، اپنے نفس کو کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکتے ہیں، تو گویا یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر روزہ اخلاص جنریٹ کرتا ہے، سنسیئرٹی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہمارے قلب و روح کی طہارت کا کام کرتا ہے۔ روزہ جو ہے ہمیں مساوات اور ہمدردی کا درس دیتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، سال بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیشہ آسودہ حال رہتے ہیں، غریبوں کے دکھ کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سے روزہ اس لیے رکھایا جاتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے جب ہمیں بھوک لگے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ان بندوں کی درد اور تکلیف کا کیا عالم ہے جو سال بھر جنہیں روزے سے گزرنا پڑتا ہے، سال بھر جو فاقہ کشی سے گزرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ روزہ مساوات کا درس دیتا ہے، روزہ صبر کا درس دیتا ہے، اور صبر جو ہے زندگی کی تمام کامیابیوں کی چابی ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں وہ زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور روزہ ہمیں سب سے پہلے اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کی بھوک و پیاس کا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ یہ ہماری روح کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جس کو اس چھوٹے سے پروگرام میں سب کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا سید علی مشرف جائسی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علی مشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بول رہا ہوں سر، اورنگ آباد سے۔ جی محمد سالار صاحب سوال پوچھیے اپنا۔ سر سوال تو ہے، لیکن دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو جو ہمیں نعت سننے کو ملتی ہے ٹی وی اسٹیشن سے، تو ایسے فنکار کو ہم نے کہیں دیکھے ہی نہیں ہے کیا جو بات؟ اتنی سریلی آواز اور خوبصورت سے سناتے ہیں۔ تو ایک نعت کی فرمائش ہے سر، دو سوال ہے معمولی۔ جی جی بالکل کیجیے، آپ سوال کیجیے۔ پہلا سوال، پہلا سوال یہ ہے سر کہ جیسے روزے کی فضیلت، جیسے اسلام نے ہمیں کو تو بتایا ہی ہے کہ ہمیں روزے فرض ہے، جی لیکن شریری حساب سے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جی ہلو، جی ہاں جی ہاں آپ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے ہم نے آج یہاں تحریر کر دی ہے اور کسی کام کو سننے نیوزی لینڈ جانا ہے، تو روزے کا افطار ہم کیسے کریں؟ وہاں کے ٹائم سے کریں یا ہمارے ہندوستان کے ٹائم سے کریں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سالار صاحب کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر صاحب کیا جوابات دینا چاہیے؟ میں پہلا سوال، سالار صاحب کا پہلا سوال نہیں سن سکا تھا۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ روزے کی جو فرضیت ہے، روزہ جو فرض کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اس کے احکام کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس آیت میں روزے کو فرض کر رہا ہے، اسی آیت میں اس کا آبجیکٹیو، اس کا مقصد، اس کا گول بھی بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔
تو روزے کا جو بنیادی آبجیکٹیو ہے وہ پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے. اور بلا شبہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان جو ہے اچھی نیت کے ساتھ اگر رکھے تو ضرور اس کے اندر پرہیزگاری، خشیت الہی اور تقوی ربانی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی سفر کرے گا تو جہاں پر غروب اس کو ملے گا وہاں کے اعتبار سے وہ روزہ کھولے گا. کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ لمبا ہو جاتا ہے، اور اگر مشرق کی طرف کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر آپ جو ہے خط استوا کے آس پاس رہتے ہیں تو آپ کا روزہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی سائڈ میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو روزہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ دنیاوی حالت ہے، مگر ہمیں حکم دیا گیا ہے اقیموا الصیام الی اللیل، روزوں کو رات تک پورا کرو. تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی آپ کو روزہ کھولنا ہوگا. بھلے ہی اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے مرض کا سبب ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے تو آپ اس دن افطار کر سکتے ہیں اور اس روزے کی بعد میں قضا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی کئی ایک فرمائشیں آئی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں. جی. قرآن ہے جب اترا سرکار کے بارے میں، 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 ہم مدح کریں گے کیا سرکار کے بارے میں، ہم مدح کریں گے کیا سرکار کے بارے میں. کیا بات، بہت خوب. سرکار کو اللہ سے کر کے نہ جدا رکھو، سرکار کو اللہ سے کر کے نہ جدا رکھو، کہتا ہے یہی کلمہ سرکار کے بارے میں، کہتا ہے یہی کلمہ سرکار کے بارے میں. قرآن ہے جب اترا سرکار کے بارے میں. بہت خوب. ہونٹوں سے ادا کرنا الفاظ درودوں کے، ہونٹوں سے ادا کرنا الفاظ درودوں کے، باتیں جو کبھی سننا سرکار کے بارے میں، باتیں جو کبھی سننا سرکار کے بارے میں. حاصل نہیں جس کو بھی آداب نبی طیب، حاصل نہیں جس کو بھی آداب نبی طیب، لکھے گا ثنا وہ کیا سرکار کے بارے میں، لکھے گا ثنا وہ
کیا سرکار کے بارے میں قرآن ہے جب اترا سرکار کے بارے میں ہم مدح کریں گے کیا سرکار کے بارے میں. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، کیا سوال ہے ان کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا بھی سلام قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی شوہر کمائی کا جو زیور ہے جس نے اپنے اہلیہ کو بنایا ہے، تو کیا شوہر کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. اور بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ محمد انور جاوید صاحب، آپ کی پرخلوص دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے اور رمضان میں آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انڈیویجول ملکیت کی بات کرتا ہے، لہٰذا جس چیز کی ملکیت شوہر کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور جس چیز کی ملکیت بیوی کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بیوی کے پاس ہے. شوہر نے زکوٰۃ زیورات کو بیوی کو دے دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، اس کی ملکیت دے دی ہے، تو اب شوہر پہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. مگر چونکہ وہ گھر کا قیم ہے، گھر کا مدیر ہے، اسے چاہیے کہ گھر کے میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ وہ اپنے اپنے اموال کی زکوٰۃ دیں، چاہے وہ کیش ہو یا زیور کی شکل میں ہو، زکوٰۃ دیں، مگر وہ واجب اسی کے اوپر ہے جس کی ملکیت. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا میں پٹنہ سے سید تفضل حسین بول رہا ہوں. جی اور پروگرام میں دیکھ رہا ہوں. بھائی طیب جو ہے پاشا قادری صاحب نے جو نعت پیش کی بہت دل کو چھو گئی وہ تو. جی اور خدا نے انہیں بہت خوشگلو بنایا. بے شک بہت بہت شکریہ. جی اتنی اچھی آواز، اس کے لیے میں مبارکباد دینے کے لیے میں نے فون کیا ہے. جی اور میرا جو سوال تھا کسی اور ناظرین نے وہ سوال پیش کر دیا جی کہ روزہ افطار کرو سب تک لے جاؤ. جی تو سوال کا جواب مجھے مل گیا، اس لیے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے. جی اور قاضی صاحب کو بہت بہت مبارکباد اچھی نعت پیش کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمت افزائی کے لیے کہ آپ نے پروگرام پسند کیا، نعت پسند کی. طیب صاحب کی بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال تھا کہ جیسے روزے کی بات چل رہی ہے، جی روزہ جو ہے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کیا گیا، لیکن جو دماغی طور پر صحیح نہیں ہے، مفلوج ہیں، تو ایسے لوگوں پہ روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن کیا ان کی طرف سے صدقہ دینا اور فطرہ دینا ضروری ہے؟ وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے. دیکھیے فطرہ تو جو گھر کا جو ذمہ دار ہوگا وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مومن ایمان والا ہو، عاقل ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جو ذہنی مریض ہے وہ عاقل کی اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، لہٰذا اس پہ روزے فرض نہیں ہے. اس کی طرف سے فطرہ جو ہے وہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو اس کی کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، پرورش کے ذمہ دار ہے، وہ اس کی طرف سے ادا کرے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. اور نعت خانی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے آستان ہے سید احمد شاہونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ باہر رہ کے خادم بات کر رہے ہیں. جی سوال کیا آپ کا؟ سوال کیا، میں رمضان مبارک بول رہا ہوں اور دعا چاہتا ہوں خاص کر جی کہ آج ہماری مسلمان قوم کو جو بدنام ہو رہی ہے اس سے بچے. جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے دعا کے لیے درخواست کری ہے، مشورہ دیا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، نعت کی بھی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے، اور پٹنہ سے سید تفضل حسین صاحب نے آپ کی آواز سنی، آپ کا کلام سنا،
تو وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے، آپ کو مبارکباد بھی دی ہے اور نعت کی فرمائش بھی آئی ہے. اور شاکر صاحب نے عثمان آباد سے نعت کی فرمائش کی تھی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی ایک نعت کا نذرانہ پیش کریں. عشق نبی کی دولت، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی، کیا بات، بہت پیارا شعر. وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت. آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کی صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، عشق نبی کی دولت. دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، سبحان اللہ، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، عشق نبی کی دولت ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ان کی عطا میں ورنہ، ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی بے شک، کیا بات، سبحان اللہ. ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات. سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، عشق
کی دولت. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب, بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اور ناظرین, آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب, صدر شعبہ عربی, مولانا آزاد, نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال ہے, ابھی حضرت جو نعت پڑھے ہیں بہت اچھے لگے سننے میں. جی. ایک بار آج گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت اور پڑھا جائے. جی بہت بہت شکریہ. کوئی سوال بھی ہے آپ کا رمضان سے متعلق؟ رمضان کے مطابق ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں پریشانی کی وجہ سے کل آ گیا, روزہ چلے گیا کہ نہیں, باقی رہا کہ چھوٹ گیا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی پروفیسر صاحب, جو بھائی میں سوال نہیں سمجھ پایا ذرا صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر جیسے قے ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ جاری رکھنا چاہیے یا پھر توڑ نہیں, روزہ جاری رکھنا چاہیے. جو ہے روزہ جانے سے نہیں, روزہ پیٹ کے اندر کچھ جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے, بدن سے کچھ باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی. اور پروفیسر صاحب روزے کی بات چل رہی تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ روزے کی وجہ سے روحانی اور جسمانی یعنی بدنی کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. حضرات مشاہدین کرام, اللہ تبارک و تعالی وہ حکیم مطلق ہے, اور کسی حکیم کا کوئی کام, کوئی امر, کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں روزوں کا حکم دیا ہے تو اس کے فوائد جو ہے وہ روزے داری کو ملتے ہیں. جی. اللہ تبارک و تعالی کی تو ہم اطاعت کرتے ہیں, مگر روزہ رکھنے کے جو بھی فائدے ہیں, بہت سارے اطباء, مغربی اطباء نے روزے کو جسم کے لیے بے حد فائدے مند بتایا کہ معدے کی صفائی جو ہے وہ روزے کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک جسمانی فائدہ ہے. بہت ساری روزے کے ذریعے ہم ڈائبٹیز پہ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر طیب قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو روزہ ہمیں بہت سارے کولیسٹرول کی پرابلم سے بھی ہمیں ہماری مدد کرتا ہے, اور جسم میں جو مادے جو ہے فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ 30 دن روزہ رکھنے سے کئی اطباء کا کہنا ہے کہ وہ فاسد مادے جو ہے وہ جسم سے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح روحانی طور پر تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جب تنہائی میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور صرف اس تصور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا رقیب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے, اللہ اس کو واچ کرنے والا ہے, اور وہ تنہائی میں بھی پیاس کی شدت کے باوجود بھی پانی سے باز رہتا ہے, بھوک کی شدت کے باوجود بھی کھانا کھانے سے وہ باز رہتا ہے. تو دراصل یہ اس کی روحانی ارتقاء میں یہ چیز جو ہے وہ مدد دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ڈائٹنگ کرتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے تاکہ ان کا بدن جو ہے وہ سلم ہو جائے. دراصل روزہ جو ہے یہ روح کو سلم کرنے کی عبادت ہے. ہم اس کے ذریعے روح اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہماری روح جو ہے وہ سلم ہوتی ہے, ہماری روح کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں. دراصل انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہیمی جو صفات ہیں, حیوانی جو صفات ہیں, اس سے وہ اپنے کو الگ کرے اور ملکوتی صفات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روزہ ہمیں ملکوتی صفات کی طرف جو ہے لے جاتا ہے, ہمارے اندر ملکوتی صفتیں پیدا کرتا ہے, جس میں صبر, ضبط نفس جو ہے, خواہشات نفس کی جو ہے وہ تکمیل نہ کرنا, یہ وہ صفتیں ہیں جو روح کو بلندی عطا کرتی ہیں, روح کو جو ہے وہ ارتفاع جو ہے وہ عطا کرتی ہیں. اس لیے روزہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے جسمانی اور روحانی طور پر بے شمار فوائد پر جو ہے مشتمل. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مدھیہ پردیش سے بات کر رہی ہوں. میں سے بول رہی ہوں کہ میں مطلب طبیعت خراب
मैं तो रोजा रखती हूँ, तो ये ना जबान सूख जाती है तो कुल्ली कर सकते हैं क्या? अच्छा जी। और एक सवाल और है मेरा वो खामिंदे ने जब बीमार है तो क्या पढ़ सकते हैं बैठे बैठे, आप ये भी बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मध्य प्रदेश से। जी प्रोफेसर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो सवाल किया है वो तो हम सब जानते हैं कि रोजेदार जो है वो जोहर और असर की नमाज हालती रोजा में रखता है और वजू करता है तो कुल्ली भी करता है जी। तो अगर कुल्ली करने से रोजा टूटता तो फिर नमाज के वजू में कुल्ली नहीं की जाती है, तो कुल्ली करने से रोजा नहीं टूटता है। कुल्ली करने से बिल्कुल रोजा नहीं टूटता है और कुल्ली की जा सकती है हालत रोजा में। बस सिर्फ ये कि बहुत ही कसरत से ऐसा ना हो कि हर वक्त सुबह से शाम तक आदमी कुल्ली करता रहे, लेकिन अगर जबान खुश्क हो जाए और लुआब पैदा हो जाए तो ऐसे में वो कुल्ली कर सकता है, कुल्ली करने से रोजा नहीं जाता जी। और जहां तक उनके शौहर की बीमारी के लिए है तो उनसे कहिए कि वो आयाती शिफा पढ़ें या सूरह फातिहा पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ के भी उन पर दम कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी, मुझे मौलाना साहब से पूछना था कि तहज्जुद का बेहतरीन तरीका क्या है और टाइमिंग क्या है? जी, और कोई सवाल आपका? बस दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, तहज्जुद जो है वो इशा की नमाज पढ़ के सोने के बाद निस्फ रात में उठ के पढ़ी जाती है। आजकल हम सभी लोग जो है फजर से पहले जो है सहरी के वक्त में उठते हैं और उस वक्त हम तहज्जुद की नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। 8 रकत नमाज जो है तहज्जुद की हम 2-2 रकत की नियत करके जो है 4 तस्लीमे से उसको अदा कर सकते हैं और 4-4 की नियत भी कर सकते हैं और 4-4 की नियत करके 2 बार में पढ़ सकते हैं। मगर बेहतर तरीका ये कि 2-2 रकत की नियत के साथ जो है वो 4 तस्लीमे से 8 रकत नमाज हम अदा करें और सहरी के वक्त में भी ये नमाज पढ़ी जा सकती है और सहरी करने से पहले भी पढ़ी जा सकती है। तो कम से कम कितनी रकत की तादाद होना चाहिए? 8 रकत पढ़े। 1 रकत भी पढ़े, 2 रकत भी अगर पढ़ेगा तो भी तहज्जुद शुमार की जाएगी, मगर 8 रकत पढ़नी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मौलाना अली मशरफ जायसी साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी प्रोफेसर साहब, हमें रमज़ान की बात हो रही, रोज़े की बात हो रही है, रोज़े की बात चल रही, तो तकवा हमें क्या सिखाता है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दी। देखिए, बुनियादी तौर पर आप एक तस्वीर कीजिए कि इंसान नमाज पढ़ता है तो हो सकता है कि वो मस्जिद में आ रहा है और मस्जिद में लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है, रियाकारी के इम्कानात उसमें मौजूद रहते हैं। अगर वो सदका और खैरात दे रहा है, ज़कात अदा कर रहा है, तो उसमें भी जो है अपने माल और सरवत की नुमाइश का तस्वुर हो सकता है। हज करने के लिए जा रहा है तो वो हाजी के लक़ब से मुलक़ब होने की ख्वाहिश रख सकता है। मगर रोज़ा तन्हा एक ऐसी इबादत है कि इंसान सिर्फ अल्लाह ही के लिए इसको रख सकता है, इसलिए कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि सुबह फजर से लेके और शाम को गुरूब आफ्ताब तक जो है वो मजमे में रहता हो। किसी न किसी वक्त वो तन्हा जरूर होता है, अकेला जरूर होता है, लोनलीनेस में होता है, अपने मकान में, अपने कमरे में होता है। अगर उस वक्त भी वो अपने नफ्स पर काबू पाता है तो इसका मतलब ये है कि ये रोजा खास, ये अमल जो है खालिसतन लिवजिल्लाह है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, इसलिए कि वो तन्हाई में है, वहां रिया का कोई सवाल नहीं है। बाहर वो मुंह बनाए रहे और घर में जाए तो वो पानी पी सकता है, वो खाना खा सकता है और फिर जब बाहर निकले तो होठों को पहुंचकर जो है बाहर निकल सकता है। मगर अगर इंसान बाहर की तरह अगर घर में भी खाने पीने से अपने आप को बाज रखता है तो ये बिलाशुबा ये तकवा ही की अलामत है। बगैर तकवा के ये मुमकिन नहीं है। तकवा कहते हैं अल्लाह की खशियत को, अल्लाह के डर को, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुराकिब है, हमको देख रहा है, हमारा इंस्पेक्शन कर रहा है। यही तसव्वुर जो है वो हमें तन्हाई में खाने पीने से रोकता है और यही तकवा है। बस रोजा का मकसद ये है कि ये जो तकवा है, जो हम एक रोजे के वक्त जो हम तकवा करते हैं, ये तकवा जो है हमारे अंदर एक परमानेंट सिफत बन जाए, हमारे अंदर एक सिफत जो है दायमी सिफत बन जाए कि हम रमजान के बाद भी अल्लाह से डरते रहें और रमजान के बाद जिस तरह हम खाना रमजान में नहीं खाते, साल भर हम हराम से परहेज करें। जिस तरह हम रमजान में गुनाह नहीं करते वैसे हम साल भर गुनाह न करें। तो गोया
روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تقوی کی صفت پرماننٹ ہمارے اندر آ جائے، دائمی طور پر ہمارے اندر جو آ جائے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی تقوی جو ہے ہم سے الگ نہ ہو اور ہم خوف الہی سے، گناہوں سے باز رہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کریں. یہ بنیادی مقصد ہے اور یہی ہے تقوی. تقوی کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز سے بچا جائے، جس کے ذریعے کسی چیز سے بچا جائے تو وہ جو ہے جبھی انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ جب وہ کسی بھی برائی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واشگاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو کھانا پینا چھوڑ دے مگر بری بات کہنا نہ چھوڑے، برے کام کرنا نہ چھوڑے، اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی عادت نہیں ہے. من ترک الطعام والشراب ولم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يترك الطعام والشراب. کہ جو کھانا پینا چھوڑے مگر برے کام کرنا اور بری بات کہنا نہ چھوڑے، اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، کیونکہ جو مقصد ہے وہ تو پورا ہی نہیں کر رہا ہے. مقصد تو اس کا کھانا پینا چھوڑا کے تمام برائیوں سے روکنا مقصد ہے. لہٰذا جو ہے یہی تقویٰ ہے. اگر ہم رمضان کے بعد جو ہے اگر ہم برائیوں کی طرف نہ جائیں، نیکیوں سے وابستہ رہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہم نے پا لیا، ہم نے گول کو اچیو کر لیا، ہم نے ہدف کو حاصل کر لیا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کی فرمائش آئی ہے تو پروگرام کے آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ 2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. رحمت للعالمین رحمت سراپا ہے، رحمت للعالمین رحمت سراپا ہے. عاصیوں کے حق میں بخشش کا حوالہ آپ ہے، عاصیوں کے حق میں بخشش کا حوالہ ہے. حامد و محمود ہے یاسین و طٰہٰ ہے. بہت خوب. اخل ہے میری سرکار کیا کیا آپ ہے. اخل حیران ہے میری سرکار کیا کیا ہے. بھیجتا رہتا ہے طیب آپ پر اکثر درود، بھیجتا رہتا ہے طیب آپ پر اکثر درود. نیند میں بھی اس کے ہونٹوں کا وظیفہ آپ ہے، نیند میں بھی اس کے ہونٹوں کا وظیفہ ہے. رحمت للعالمین رحمت سراپا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے، اور پروفیسر سید علیم اشرف جیسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ نے شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.